हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हॉन्टेड शैडो हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ऐसी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको वाकई में मज़ा आएगा। तो इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी स्टोरी नंबर 1 की तरफ। दिसंबर का महीना था और ठंड भी शदीद थी। रात 9 का वक्त था जब मुझे काम के लिए निकलना था। आज मेरा पहला दिन था जब मुझे एक बड़ी और आलीशान इमारत के लिए हायर किया गया था। नाइट ड्यूटी होने की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ दिन के वक्त ही ड्यूटी दी थी और अब की बार मेरी पोस्ट भी कहीं और कर दी गई और ये जगह भी मेरे लिए नई थी। मैंने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहना और काम के लिए रवाना हो गया। वो जगह मेरे घर से काफ़ी दूर थी, लेकिन वहाँ से मुझे सैलरी अच्छी मिलने वाली थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने बाइक पर बैठते साथ ही गूगल मैप को ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम ना था। अब जहाँ जहाँ मैप जाने का बता रहा था, मेरी बाइक भी वहाँ वहाँ जा रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा होता जा रहा था। मैंने मैप में फिर एक बार गौर से देखा, मगर अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा था। अब की बार मैंने बाइक की स्पीड तेज़ कर ली, क्योंकि मुझे वहाँ वक्त पर पहुँचना था। करते कराते मैं एक कच्ची सड़क पर आ पहुँचा। सड़क की हालत काफ़ी खस्ता थी। कहने को यूँ है कि सड़क कभी बनी ही ना हुई थी और इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे जो सर्दी की वजह से उजड़ गए थे, जिसकी शाखें एक पुरस्रार मंत्र बना रही थी और वो रोड काफ़ी पुरस्रार और वीरान लग रही थी। अब मैंने दोबारा मोबाइल को ऑन किया लोकेशन देखने के लिए, तो मोबाइल की चार्ज ख़त्म होने की वजह से मोबाइल भी डेड हो गया। मेरी गलती थी कि मुझे मोबाइल पहले ही चार्ज कर लेना चाहिए था। अगर वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में कुछ गलत लिखा हो तो वो हो के ही रहता है। एक तो मुझे सड़क का नक्शा जहाँ मुझे गूगल मैप ने पहुँचाया था वो काफ़ी पुरस्रार लग रहा था, और अब मेरे मोबाइल की चार्ज भी ख़त्म हो चुकी थी। इर्द गिर्द वीराना होने की वजह से कोई दुकान भी ना थी जहाँ रुक कर मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता, और वो रोड सीधी जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बाइक को सीधा चलाता गया। बाइक को चलाते चलाते अब मैं उस जगह आ पहुँचा जहाँ मेरे सामने दो कच्चे रास्ते थे। मैं अपनी बाइक की स्पीड को स्लो करते हुए इस सोच में पड़ गया कि मुझे किस रास्ते को चुनना चाहिए। तभी मेरे सामने से दो उम्र रसीदा औरतें गुजरी, जिनको देखकर मैं किसी कश्मकश में फंस गया कि आखिर रात के इस पहर ये औरतें इस रोड पर क्या कर रही हैं। उनका हुलिया कुछ गांव की औरतों जैसा लग रहा था। कुछ ही देर बाद मैंने सोचा कि शायद कच्चा रास्ता है और हो सकता है कि इर्द गिर्द कोई गांव हो जहां रुककर किसी ढाबे वगैरह से मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर सकूं। और शायद ये औरतें भी उसी गांव से हों, क्योंकि रात के 9 बजे तक मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना था। इसलिए मैं घर से 8 बजे ही निकल चुका था, और आखिरी बार मोबाइल के डेड होने से पहले जब मेरी नज़र वक्त पर पड़ी तो उस वक्त तकरीबन 8:30 हो रहे थे। तो मेरा ख्याल था कि कोई ना कोई ढाबा तो खुला ही होगा, या फिर हो सकता है ये रास्ता सही हो और मैं अपने मुकाम पर पहुंच जाऊं। मैंने अपनी बाइक को उसी रोड पर रवाना कर दिया जहां से आते हुए मैंने उन औरतों को देखा था। रास्ता काफ़ी लंबा तय कर चुका था मैं, मगर मुझे किसी गांव का नामो निशान तक ना मिला। अब की बार मैंने वापस मुड़ जाने का फ़ैसला किया, मगर फिर वो औरतें कौन थीं जो मुझे दिखाई दी थीं। अभी मैं इसी सोच में था कि मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया और बाइक उस कच्चे रास्ते पर रुक गई, जबकि आने से पहले मैं उसे भरवा चुका था। लेकिन ये रास्ता काफ़ी लंबा हो चुका था। बाइक तो बंद हो चुकी थी, इसलिए अब मैं अपनी बाइक से उतरकर वापसी के लिए पैदल बाइक को घसीटता हुआ रवाना हो गया। इर्द गिर्द जंगल होने की वजह से मुझे किसी जंगली जानवर के आने का खौफ सता रहा था कि अचानक से मेरे कानों में पायल की आवाज़ गूंजी। मैंने इर्द गिर्द गर्दन घुमाई, मगर उस पूरे रोड पर कोई न था। तो ये पायल की आवाज़, मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा कि तभी ये आवाज़ तेज़ हो गई और ये एक आवाज़ मानो हज़ारों की तादाद में बदल गई। तभी मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो रास्ता तो काफ़ी लंबा था। अचानक से पायल की आवाज़ रुकी तो मेरे दिल को कुछ करार आया। मेरे कदम अभी भी रफ्तार में थे कि कुछ फ़ैसला तय करने के बाद मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि रात के उस पहर चंद औरतें जो कि घूंघट ओढ़े हुए हैं, जिनके पैरों में बंधी पायल की आवाज़ पूरे जंगल नुमा रोड में फैली हुई है। अब
جبکہ وہ قافلہ ایک نحوست زدہ رونا رو رہا۔ اس قافلے کے آگے ان میں سے ایک عورت جو کہ سفید چادر میں ایک بچے کی میت اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ کفن خون سے لد ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری جنگل میں ایک اونچی چیخ گونجی اور میرے ہاتھ سے بائک چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس قافلے کا میری طرف رخ اور ان کی پائل کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کا نحوست زدہ رونا مجھے اندر تک ڈرا چکا تھا۔ میں اپنی بائک کو وہیں چھوڑتا الٹے قدم بھاگنے لگا جہاں سے میں نے بائک کا رخ موڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں پھر سے بہت آگے آ چکا تھا اور اب کی بار میری سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ میں دھیمے دھیمے قدموں سے انجان سڑک پر چل رہا تھا۔ پیچھے جانے کا سوچ کر ہی میری روح کانپ رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک بچہ دیکھا جو کہ اس خالی روڈ کے بیچوں بیچ منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو وہیں روکا اور سوچنے لگا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ تبھی اس بچے نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر نشان تھے جیسے کسی نے خنجر چلایا ہو اور زخموں سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ کالی جیسے آنکھوں میں سفیدی ہی نہ ہو اور دانتوں کے نیچے کی ہڈی صاف نمایاں ہو رہی تھی، اور اس کی پراسرار مسکراہٹ پر میں گش کھاتے ہوئے زمین سے لگ گیا۔ جب کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ پوچھ گاچھ کے بعد معلوم ہوا کہ صبح 7 بجے کے قریب مجھے کوئی ٹرک ڈرائیور اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا گیا۔ اسی کے ساتھ سٹوری نمبر 1 کا ہوتا ہے اختتام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سٹوری نمبر 1 اچھی لگی ہو تو جلدی سے سٹوری کو لائک کر دو۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں سٹوری نمبر 2 کی طرف۔ 2016 کی بات ہوگی جب ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوئے۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سوسائٹی میں ہم شفٹ ہوئے تھے یہ سوسائٹی ابھی آباد ہونا شروع ہوئی تھی اور ارد گرد نظر دوڑانے پر سبزہ ہی سبزہ دکھتا اور دور دراز سے مکان دکھائی دیتے۔ خیر گھر مکمل طور پر تعمیر ہو چکا تھا اور بہت جلد ہی ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ 2 منزلہ ایک خوبصورت گھر تھا جہاں گراؤنڈ فلور اور سیکنڈ فلور پر ہمارا آنا جانا لگا رہتا۔ اس کے علاوہ جو بیسمنٹ تھی وہ اکثر خالی رہتی کیونکہ وہاں پر گھر کے کاٹ کباڑ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ایک ہفتہ تو ہمارا اس گھر میں کافی سکون سے گزرا۔ نئے گھر کی خوشی میں اور میری فیملی بہت خوش تھے، مگر آگے جو ہونے والا تھا ہمارے ساتھ وہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے تو وہ سیٹرڈے نائٹ تھی اور اس رات میرے کچھ کزنس میری طرف سلیپ اوور کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے رات دیر تک جاگ کر مووی وغیرہ دیکھی اور تقریباً 12 بجے ہم سب نے اب سونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر تک میرے کزنس گہری نیند میں جا ڈوبے۔ اس سے پہلے میری آنکھ لگتی ہمارے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں بستر سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کی جانب دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا سوائے ایک گہرے اندھیرے کے، مگر تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے کی جانب گیا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز اتنی زوردار تھی کہ میں دہک کر رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میری چھوٹی بہن ہوگی تو میں واپس کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑ گیا۔ ابھی میں دروازہ بند کر کے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ تبھی اچانک پھر سے کسی نے کمرے کے دروازے کو زور سے پیٹا۔ اب کی بار مجھے تھوڑا غصہ آ گیا کہ رات کے اس پیر کون بے تکی شرارتیں کر رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اب کی بار بھی وہاں کوئی نہ تھا، جبکہ دروازہ بجنے کے فوراً بعد ہی تو میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا، میرا وہم یا کچھ اور؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک مجھے فیل ہوا کہ کوئی بھاگتا ہوا چھت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے۔ اب میں تھوڑا اندر ہی اندر ڈر بھی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے کزنس میں سے کسی کو اٹھا لیتا ہوں، مگر مجھے خیال آیا کہ وہ تو صرف ایک رات کے مہمان ہیں میری طرف۔ ایسے میں مجھے انہیں پریشان کرنے کا من نہیں کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چھت کی سیڑھیوں کی طرف آیا اور لائٹ چلا کر غور سے دیکھنے لگا، لیکن چھت کا دروازہ اچھے سے لاک تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اگلی شام جب گیسٹ اپنے گھر چلے گئے تو یہ معاملہ میں نے اپنے گھر والوں کو سنایا، جسے سن کر وہ بھی تھوڑا پریشان ہوئے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ کبھی ہمیں اپنے گھر میں کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوتا تو کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ نحوست بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ہماری اپنے ہی گھر میں کیفیت غیر معمولی سے ہونے لگی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو ہمیں ہر وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔
کہ ایک دن جب میری امی نیچے بیسمنٹ جاتی ہیں کچھ سامان اٹھانے، تو وہ کچھ ایسا دیکھتی ہیں جسے دیکھ کر ان کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ نیچے بیسمنٹ کی دیوار پر خون کی چھینٹیں بری طرح پھیلی ہوئی ہیں اور وہ دیوار سائڈ سے جلی ہوئی ہے اور بیسمنٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل بند ہو رہا ہے۔ اب ہم سارے گھر والے بہت سہم چکے تھے۔ ایسے میں ہم نے کسی عامل کو بلانے کا فیصلہ کیا اور جب وہ آئے تو انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور آخر میں ہمیں 2 ایسی وجوہات بتائیں ان معاملات کی جسے سن کر ہم شاید ہی اب اس گھر میں سکون سے رہ پاتے۔ اگرچہ یہ معاملات ٹھہر بھی جاتے تب بھی ہمارے دلوں میں سے ڈر نہ ختم ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ جس زمین پر ہمارا گھر ہے وہاں پر گھنے درخت ہونے کی وجہ سے درختوں پر جنات کا بسیرا تھا، اور دوسرا، مکان کی تعمیر کے دوران کوئی بیسمنٹ والی سائٹ پر کالے تعویذات دبا گیا تھا، اور جب ہم نے ان کے کہنے پر بیسمنٹ کی کھدائی کرائی تو وہاں سے لاتعداد تعویذ نکلے۔ تو اس لیے ہم نے اس مکان کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ہارر اسٹوری بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔